قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وراثت کے مسائل میں اگر شوہر کا انتقال ہو جائے تو بیوی کا حصہ متعین ہے، جس کا تذکرہ پہلے گزر چکا ہے. اگر خدا نخواستہ آدمی نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور طلاق دینے کے بعد عدت پوری ہونے سے پہلے شوہر کا انتقال ہو جائے تو اس صورت میں عورت کو وراثت ملے گی یا وراثت نہیں ملے گی، اس حوالے سے چند صورتیں بنتی ہیں. بعض صورتوں میں وراثت ملتی ہے اور بعض صورتوں میں وراثت نہیں ملتی. ان کو اچھی طرح سے اگر سمجھ لیا جائے تو کافی حد تک معاملہ آسان ہو جائے گا. اگر آدمی نے اپنی بیوی کو طلاق دی اور طلاق رجعی دی، طلاق رجعی کا معنی ہوتا ہے کہ عدت کے اندر اگر آدمی رجوع کرنا چاہے تو رجوع کر سکتا ہے. عورت نہ بھی راضی ہو، آدمی صرف اتنا کہہ دے کہ میں نے اپنی بیوی سے رجوع کر لیا ہے تو تعلق بحال ہو جاتا ہے. اور اس کی صورت یہ ہے کہ طلاق کے لفظ کے ساتھ ایک طلاق دی ہو یا دو طلاقیں دی ہوں. آدمی کہتا ہے میں نے تجھ کو طلاق دی، یا میری طرف سے تجھ کو طلاق ہے، یا صرف طلاق کا لفظ بول دیتا ہے، تو اس کے ساتھ مزید کسی لفظ کا اضافہ نہیں کرتا تو اس سے طلاق رجعی ہوتی ہے. ایک دی یا دو دے دی تو عدت پوری ہونے سے پہلے اگر رجوع کر لیا تو ظاہر ہے پھر تو تعلق بحال ہو گیا، وہ اس کی بیوی بن گئی، اب تو وراثت میں سے حصہ ملے گا ہی. اگر رجوع نہیں بھی کیا، عدت پوری ہونے سے پہلے شوہر کا انتقال ہو گیا، تب بھی اس کو وراثت میں سے حصہ ملے گا، اس لیے کہ طلاق رجعی کی صورت میں عدت کے اندر طلاق ان کا نکاح ختم نہیں ہوا ہوتا، تعلق منقطع نہیں ہوا ہوتا، چنانچہ اس کو حصہ ملے گا. چاہے آدمی نے مرض الوفات میں طلاق دی ہو، چاہے صحت کے ایام میں طلاق دی ہو. مرض الوفات اس مرض کو کہتے ہیں کہ آدمی بیمار ہوا اور اس کے بعد اسی بیماری میں اس کا انتقال ہو گیا. وفات سے متعین ہوگا کہ یہ بیماری اس کی مرض الوفات ثابت ہوئی ہے. اگر اس کے بعد صحت یاب ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بیماری اس کی مرض الوفات نہیں تھی. تو مرض الوفات میں طلاق دے تب بھی وراثت میں سے حصہ ملے گا، اور صحت کے ایام میں طلاق دی تب بھی وراثت میں سے حصہ ملے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ عدت پوری ہونے سے پہلے شوہر کا انتقال ہوا. اگر عدت گزر گئی تھی، بعد میں انتقال ہوا، پھر تعلق ختم ہو گیا، اب اس کو وراثت میں سے حصہ نہیں ملے گا. یہ وہ صورت ہے کہ جس میں طلاق رجعی ہوئی ہو. دوسری صورت یہ ہے کہ طلاق بائنہ دی ہو. طلاق بائن بھی کہہ دیتے ہیں، بائنہ بھی کہہ دیتے ہیں. تو طلاق بائنہ کا حکم یہ ہوتا ہے کہ اس میں رجوع نہیں ہو سکتا، البتہ عدت کے اندر یا عدت کے بعد دونوں رضامندی سے اگر دوبارہ نکاح کرنا چاہیں تو نکاح ہو جاتا ہے. اور اس کی صورت یہ بنتی ہے کہ آدمی کہے کہ میں نے تجھ کو طلاق بائن دی، بائن کے لفظ کا اضافہ کر دیتا ہے، یا طلاق کے ساتھ کوئی بھی ایسا لفظ بول دیتا ہے جو طلاق کے معنی میں شدت پیدا کرتا ہے، کہ میں نے تجھ کو شدید ترین طلاق دی، یا میں نے تجھ کو پہاڑ جتنی طلاق دی. تو اس طرح سے کوئی ایسا لفظ کا اضافہ کر دیتا ہے جو طلاق کے معنی میں شدت پیدا کرتا ہے، تو اس سے طلاق بائنہ واقع ہوتی ہے. اور یا پھر ایسے لفظ سے طلاق دیتا ہے
جو طلاق کے علاوہ کوئی لفظ ہے، ہر زبان میں کچھ نہ کچھ لفظ استعمال ہوتے ہیں جو طلاق کا معنی ادا کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر آدمی کہتا ہے میں نے تجھ کو چھوڑ دیا، یا میرا تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے، تو یا میرے گھر سے چلی جاؤ، بس ہمارا معاملہ ختم ہو گیا۔ اس قسم کا کوئی بھی لفظ بول دیتا ہے جو طلاق کا لفظ تو نہیں ہے لیکن طلاق کے معنی ادا اس سے ہوتے ہیں، تو ان لفظوں سے جو طلاق ہوتی ہے اس کو بھی طلاق بائن کہتے ہیں۔ چنانچہ میاں بیوی کے آپس میں جھگڑے کے دوران اس قسم کے الفاظ بولنے سے گریز کرنا چاہیے۔ اکثر و بیشتر غصے میں اس قسم کے الفاظ بول دیتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا اور تعلق منقطع ہو جاتا ہے۔ تو اس قسم کے لفظوں سے اگر طلاق کی نیت ہو تو طلاق بائنہ واقع ہوتی ہے، اور طلاق بائنہ کے بارے میں کہہ چکا ہوں کہ رجوع کا حق نہیں ہوتا، البتہ نکاح دوبارہ ہو سکتا ہے، عدت کے اندر بھی ہو سکتا ہے اور عدت کے بعد بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس میں اگر تو مرض الوفات میں آدمی نے طلاق دی اور عدت پوری ہونے سے پہلے شوہر کا انتقال ہو گیا تو وراثت ملے گی، اس لیے کہ اس میں جانے والے پر تہمت ہے کہ اس نے بیوی کو محروم کرنے کی نیت سے اس کو طلاق دی ہے، اور شریعت یہ چاہتی ہے، اللہ اور اللہ کے رسول یہ چاہتے ہیں کہ آدمی دنیا سے اس حال میں جائے کہ اس پر کوئی تہمت نہ ہو، تو اس لیے اس کو تہمت سے بچانے کے لیے اس کو وراثت میں سے حصہ دار قرار دے دیا گیا۔ اور اگر صحت کی حالت میں طلاق دی اور پھر اتفاق سے عدت کے دوران انتقال ہو گیا تو پھر وراثت میں سے حصہ نہیں ملے گا، اور اگر عدت گزر گئی تھی تو پھر تو ظاہر ہے کہ وراثت میں سے حصہ ملنے کی کوئی صورت ہوتی نہیں۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ آدمی 3 طلاقیں دے بیٹھا ہے، اس کو طلاق مغلظہ بھی کہہ دیتے ہیں، سخت ترین طلاق، 3 طلاقیں دے دی۔ تو 3 طلاقیں اگر دے دی ہیں تو اس کا حکم بھی طلاق بائن والا ہے۔ اگر تو مرض الوفات میں طلاق دی ہیں تینوں تو پھر عدت پوری ہونے سے پہلے انتقال ہو گیا تو وراثت میں سے حصہ ملے گا، اور اگر صحت کی حالت میں دی ہے تو پھر عدت پوری ہونے سے پہلے انتقال ہو گیا تو اب وراثت میں سے حصہ نہیں ملے گا۔ 3 طلاقوں کا حکم اور طلاق بائنہ کا حکم بالکل ایک ہے، بس فرق اتنا ہی ہے کہ طلاق بائن 1 یا 2 ہوئی ہو تو عدت کے دوران بھی نکاح ہو سکتا ہے، عدت کے بعد بھی نکاح ہو سکتا ہے، اور اگر 3 ہو جائیں تو پھر نہ عدت کے دوران نکاح ہو سکتا ہے نہ عدت کے بعد نکاح ہو سکتا ہے۔ یہ دونوں کے درمیان میں فرق ہے، وراثت کے معاملہ میں دونوں کا حکم ایک ہی ہے۔ اور تیسری صورت یہ ہے، یا چوتھی کہہ لیں اس کو، کہ عورت خلا لے لے۔ اگر عورت نے خلا لیا ہے، چاہے عدالت کے ذریعے سے چاہے پریا پنچایت کے ذریعے سے، خود طلاق کا تقاضا کیا اور طلاق لی، تو اس صورت میں چاہے شوہر کی عدت کے دوران انتقال ہو جائے چاہے عدت کے بعد انتقال ہو، تو دونوں صورتوں میں وراثت میں سے حصہ نہیں ملتا، اس لیے کہ اس صورت میں شوہر پر کسی طرح کی کوئی تہمت نہیں ہے۔ اگر عورت تقاضا کر کے خود طلاق لیتی ہے جس کو خلا کہا جاتا ہے تو اب عورت کو وراثت میں سے حصہ نہیں ملے گا۔ تو یہ ساری صورتیں ہیں مطلقہ کی، جس کا شوہر عدت کے دوران انتقال کر جائے تو بعض صورتوں میں وراثت میں سے حصہ ملتا ہے اور بعض صورتوں میں نہیں ملتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔